سورۃ الزلزال، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک مکی ہے 100%. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے 1000 آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی. اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. میں ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف یاد کرا رہا ہوں جو حضرات شریک رہے ہیں ترجمے میں. تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی. انسان دفن ہوں گے، چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں، آخر ان کے اجزاء کہاں گئے؟ اسی زمین میں ہے. سمندر کی تہ میں بھی تو زمین ہی ہے. کیا ہے؟ اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ کیا حالات ہو گئے، کیا صورت بنی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، اس کی خبر بھی دے گی. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم تو ہمارے عضو ہو. اور وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی، اس نے سب کو زبان دی تھی. تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی. بأن ربک اوحی لہا، یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کی وحی اسے آ گئی ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا شتا. ان سعیکم لشتا، تم اگرچہ انسان ہو، سبھی نظر آ رہے ہو انسان، لیکن یہ کہ تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. یہ اعمال نامہ ہے، کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے. اب ذرہ کسی کہتے تھے عربی زبان میں. آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان چیونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذر کہلاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے، چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ فتیلہ، کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا، وہ فتیلہ ہے. نقیرہ وہ کیا ہے؟ تل. تو جو چیزیں بھی ان کے یہاں تھی مطلب چھوٹا، ذرے سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں. جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا موجود ہوگا. یہ 4 صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہیں. اس میں وہی آخرت کا انذار بہت ہی، یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ 5ویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر آئی والذاریات ذروا، اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفا، پھر آئی والنازعات غرقا، اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحا. اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے، ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے،
قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحن، پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے، فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ الصبح ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں۔ یہ عربوں کا جو کلچر تھا، ان کی جو تہذیب تھی، لوٹ مار، اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ، جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ آئی ہو تو اس وقت آ جاتی ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے۔ اس میں جاتے تھے وہ برق رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا کر لوٹ مار کیا، قتل کیا، اور پھر بھاگے وہاں سے۔ یہ ان کا عام جو ہے کلچر ہے، لیکن اس میں استعمال کون ہو رہا ہے؟ گھوڑا۔ اچھا، یہ گھوڑا جو ہے پھر ان کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، جبکہ آمنے سامنے جنگیں ہیں، وہ جنگوں کے اندر جاتا تھا، حالانکہ اس کی تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، جو اسے کچھ کھلا دیتا ہے، کوئی دانہ ڈالتا ہے، کوئی کبھی اس کے جو ہے وہ مالش کر دیتا ہے، اس کا اتنا وفادار ہے کہ فرمایا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، اور پھر جا کر وہ گرد اٹھاتا ہوا دوڑ کر جاتا ہے، فوسطن بہ جمعا، اور جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا، لے کر نیزہ اور یا کوئی اور شے جو ہے وہ سوار گھوڑے کو لے کر دوڑا ہے، کس میں؟ دشمن کے اندر صفوں میں گھس رہا ہے، اور تیر آ رہا ہے، گھوڑا مر رہا ہے، ہوتا ہے، تلوار لگی ہے، گھوڑا مر گیا ہے، تو گھوڑا یہ رسک کیوں لے رہا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس صورت کی جو اصل مرکزی بات ہے، محض یہ بات، انسان جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسے دانہ ڈالتا ہے، اسے گھر پہ باندھتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے۔ اس صرف دانہ دینے اور سیوا کرنے پر اس کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ وہ اپنے مالک کی ذرا سی ایڑ کی تھوڑی سی اس کا اشارہ ہوتا ہے اور ہوا کی طرح بات کرتا ہے، جہاں اس کو حکم ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے۔ اب فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو خالق ہے، یہ وفاداری اللہ کے لیے انسان میں نہیں۔ کتے کی وفاداریاں دیکھو، گھوڑوں کی وفاداریاں دیکھو، ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ کنٹراسٹ، ایک اس کا طرز عمل ہے، ایک اس انسان کا طرز عمل ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، سورہ قیامہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہو جاتا ہے، مال اور محبت کی دولت کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز ہٹا دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس ملامت کرتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کے اپنے اندر۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب زمین میں جو کچھ ہے، قبروں میں جو کچھ ہے، تلپٹ کر دیا جائے گا، انہیں نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ ان کی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اس دن ان کا رب ان سے پوری ان کی باتیں جو ہیں ان سے باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا اور ان سے حساب کتاب لے لے گا۔ اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، ان صورتوں کے آخر میں یہ دعا، اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لیجو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔